میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں، ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں۔ معزز سامعین و حاضرین محتشم، آپ سب کو آج کی اس پروقار، پرمسرت اور قومی یکجہتی سے بھرپور شاندار تقریب میں خوش آمدید۔ تقریب کا آغاز کرنے سے پہلے میں معزز مہمانان گرامی جو آج اس تقریب میں مہمان خصوصی ہیں، ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ سب سے پہلے میں دعوت دوں گا اسٹیج پر اور ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج کی نشست پر آ کے براجمان ہوں۔ پروفیسر اعتبار ساجد صاحب، ان سے گزارش ہے تالیوں کی گونج میں پاکستان کے نامور شاعر کہ خود ہی اٹھانا پڑتا ہے تھکا ٹوٹا بدن اپنا، خود ہی اٹھانا پڑتا ہے تھکا ٹوٹا بدن اپنا، کہ جب تک سانس چلتی ہے کوئی کندھا نہیں دیتا۔ پروفیسر اعتبار ساجد صاحب۔ ان کے بعد میں دعوت محبت دیتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں معروف ڈرامہ نگار، کالم نگار، اور میں ہمیشہ جب ان کا پروفائل دیکھتا ہوں، ان کو دیکھتا ہوں، ان کی سادگی کو دیکھتا ہوں، مجھے ان سے ایک عقیدت ہے۔ عقیدت اور محبت میں فرق یہ ہے کہ عقیدت دل میں ڈال دی جاتی ہے۔ میں افتخار عثمانی صاحب کو گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور آپ کی بھرپور تالیوں میں ایک عزت ان کی یہ ہے کہ میں نے ان کا جب پروفائل دیکھا تو اماں جی بانو قدسیہ علیہ رحمہ ان کے سر پر جو دست شفقت رکھتی ہیں، وہ مان، وہ عزت ہمارے دلوں میں ان کے لیے اور زیادہ عزت کا مقام دیتا ہے۔ جناب افتخار احمد عثمانی صاحب۔ ان کے بعد میں ملتمس ہوں ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب کہ وہ آئیں اسٹیج پر۔ جناب ڈاکٹر جاوید اقبال ندیم صاحب، ایک نام ہے محبت کا، لگن کا، آپ کئی کتابوں کے مصنف ہیں، مرتب ہیں، متعدد تحقیقی مضامین کے لکھاری ہیں۔ گورنمنٹ کالج مظفر گڑھ، پھر گورنمنٹ کالج ساہیوال، گورنمنٹ کالج لاہور اور پھر یونیورسٹی آف ایجوکیشن لاہور میں بحیثیت لیکچرار فلسفہ کے فرائض سر انجام دیتے رہے۔ کئی سالوں سے پاکستان کے سب سے قدیمی اخبار روزنامہ نوائے وقت کے ساتھ منسلک ہیں۔ یہ ان کے لیے محبت، یہ ان کے لیے احترام، یہ ان کے لیے ادب، یہ ان کے لیے چاہت، یہ ان کے لیے احترام صرف اس وجہ سے کہ وہ اردو زبان کے فروغ کے لیے ذاتی مقاصد سے ہٹ کر قومی فرائض کو سمجھتے ہوئے آج ہماری رہنمائی کرنے کے لیے، ہمیں بتانے کے لیے کہ زبان کی طاقت کیا ہوتی ہے، اپنی زبان کا مان کیا ہوتا ہے، اپنی زبان میں جو خزانہ چھپا ہوا ہے وہ کیا ہوتا ہے۔ آپ سب مہمانوں کے ساتھ اب میں دعوت محبت دیتا ہوں۔ آپ سب کے تالیوں کی گونج میں جن کا یہ لگایا ہوا چراغ، جن کی جلائی ہوئی شمع، جن کی بدولت آج یہ بزم، یہ محفل، یہ مجلس انعقاد پذیر ہوئی ہے، جناب عطاء الرحمان چوہان صاحب، ان سے ملتمس ہوں کہ وہ اسٹیج کی زینت بنیں۔ صدر ہیں تحریک نفاذ اردو پاکستان کے۔ اب میں آخری جو ہمارے مہمان ہیں، محترم ہیں، مکرم ہیں، ریڈیو پاکستان FM سے تعلق، اپنا ایک نیوز چینل بھی چلا رہے ہیں، ان کو سنا، ان کی باتوں کو سنا، ان کے الفاظ کو سنا، ان کے انداز کو سنا، ان کی ادائیگی کو دیکھا۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس الفاظ تو ہوتے ہیں، مواد تو ہوتا ہے،
لیکن کہنے کا انداز نہیں ہوتا۔ جناب عزت تو مکرم، میں ان کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ جناب عابد نصیر صاحب، آپ سے گزارش ہے کہ مہمانان گرامی کے ساتھ اسٹیج کی زینت بنے۔ تمام مہمانان گرامی اسٹیج کی زینت بن چکے ہیں اور آج کی بزم، آج کی محفل، آج کی تقریب کی رونق بخش رہے ہیں۔ یقیناً میں ان کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان، میرا وطن عزیز پاکستان، جس میں ہم آزاد مملکت کی حیثیت سے جنم لیا، ہم یہاں پیدا ہوئے، لیکن افسوس میں اساتذہ کرام کے سامنے یہ بات کروں گا بطور نوجوان، میں لائل پور سے تعلق رکھتا ہوں، وہاں سے یہاں آیا ہوں، تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آج ہم نے بڑے دکھ کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہر چیز میں مغرب کا لبادہ اوڑھ لیا ہے۔ ہمارا لباس، ہماری تہذیب، ہماری ثقافت، ہمارا کلچر، ہماری سوسائٹی، ہمارا پہناوا، سب کچھ مغرب سے مطابقت رکھتا ہے۔ تو آج میں جہاں چوہان صاحب کا شکر گزار ہوں، وہاں افشین شہریار صاحبہ کا اور تحریک نفاذ اردو کی تمام ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ آج وہ ہم نوجوانوں کے اندر یہ جذبہ پیدا کر رہے ہیں کہ جو ہماری زبان ہے، جو ہماری قومی زبان ہے اردو، اس کے فروغ کے لیے، اس کو زندہ رکھنے کے لیے، اس کو باقی رکھنے کے لیے، اس کو نسلوں تک پہنچانے کے لیے ہمیں کیسے ہم وقت تیار رہنا ہے، ہمیں کیسے آگاہی فراہم کرنی ہے۔ تو آئیے آج کی بزم کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و حاضرین محتشم، تعارف ہو چکا مہمانوں کا بھی، اور اب تقریب کا باقاعدہ آغاز جو ہے وہ خالق کائنات کے ببرکت نام سے کرنا چاہوں گا۔ اور میں ایک بات کہوں گا کہ استاذہ اکرام کی موجودگی میں کہ ہم نے قرآن کریم فرقان حمید کو جو خالق کائنات نے ہدایت کے لیے بھیجا ہماری، لیکن اس کو صرف غلافوں میں سجانے کے لیے، سر پہ اٹھانے کے لیے رکھ لیا، اور قرآن خود اپنی زبان میں کہتا ہے کہ غلافوں میں سجایا جاتا ہوں، سینوں میں سمایا جاتا ہوں، جب کھانی پڑتی ہے قسم تو سر پہ اٹھایا جاتا ہوں۔